در حقیقت جو عقیدہ ہے، ایمانیات ہے، اس میں تو 6 ارکان آتے ہیں: اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، رسول پہ ایمان، قیامت کے دن پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان. لیکن ان 6 میں جو اصل الاصول خاص طور سے آتے ہیں وہ توحید پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور توحید اور آخرت دونوں کو رسول کی زبان کے مطابق سمجھنا اور ایمان تو رسالت پہ ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخر اور ایمان بالرسول. بخاری شریف اور بہت ساری احادیث میں، کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو مضبوط انداز میں بیان کرنا چاہتے اور قسم لاتے تو باللہ، اور جب کسی کو متنبع فرمانا چاہتے تو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر کو ذکر فرماتے کہ جو شخص اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھنے والا ہے وہ ایسا کرے اور وہ ایسا نہ کرے. تو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر خود قرآن شریف میں دیکھیے، پہلے پارے میں دوسرے صفحہ پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الاخر، اللہ پہ ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ہم اپنے اعمال کا حساب پائیں گے، اس چیز پہ ایمان، اور ان دونوں پہ ایمان رسول کے بتائے ہوئے امر کے مطابق. تو ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخر اور ایمان بالرسول. پھر جب رسول پہ اور ان کی بتائے ہوئے مطابق لائے گا تو کتاب کے بارے میں جیسا ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں جیسا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. یہ 2 چیز جو خاص طور سے ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے آپ اور اپنے عمل کا حساب پائیں گے. مکہ کے لوگ اس چیز کو بڑا مشکل سمجھتے تھے کہ انسان جب مر جائے گا، سڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں سورما بن کے زمین میں منتشر ہو جائیں گی، پھر کیسے انسان دوبارہ زندہ ہوگا. اللہ رب العزت نے مختلف اسلوب میں سمجھایا اور ان سے فرمایا تم غور نہیں کرتے، ہم نے تمہیں فکر کی صلاحیت دی ہے، تم غور نہیں کرتے، ہم نے تو تمہیں سوچنے کی قوت دی ہے. دیکھتے ہو مئی جون کے مہینے میں دھول اور گرد اڑ رہے ہوتے ہیں، جب آسمان سے بارش آتا ہے تو اب جو مردہ زمین تھی وہاں سے ہریالی اور پودے نکل جاتے ہیں، وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو جیسے اللہ کی طرف سے بارش کا قطرہ آیا اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم آئے گا اور تم قبروں سے اٹھتے ہوئے نظر آ جاؤ گے. ایمان باللہ کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے مختلف اسلوب میں اور مختلف دنیا کی چیزوں میں غور کرنے کی دعوت دی کہ اگر یہ دنیا خود سے بن گئی ہوتی یا اس کا چلانے والا قادر مطلق اور وہ تنہا نہ ہوتا تو کیا اسی طرح یہ دنیا بنتی؟ اگر یہ دنیا خود سے بن گئی ہوتی یا اس کا بنانے والا عاجز ہوتا تو کیا یہ دنیا اسی طرح بنتی اور چلتی؟ یہ اتنی حسین دنیا کہ جس کو دیکھ کے آدمی بنانے والے کو بھول جاتا ہے، اتنی خوبصورت دنیا، یہ اتنی خوبصورت دنیا جس کی محبت میں انسان اپنے بنانے والے کو فراموش کر دیتا ہے، اتنی خوبصورت دنیا یہ بغیر بنانے والے کے خود سے بن گئی. یہ بنانے والے کے صفت و قدرت ارادہ حی حیات کے بغیر بن جائے گی؟ ہرگز نہیں. دنیا کا عدم سے وجود میں آنا اور اس احسن نظام پہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ دنیا خود سے نہیں بنی ہے، بنانے والے نے بنایا ہے، اور وہ بنانے والا تمام کمال کی صفتوں کا حامل ہے. اسی سلسلے میں اللہ نے بہت ساری آیتوں کا ذکر کیا ہے. ان میں سے اس مقام پہ بہت ساری آیتیں اور نشانیاں ہیں. جس نشانی کو میں نے ذکر کیا ہے وہ شہد کی مکھیاں، ان کا گھر اور ان کا شہد ہے. یہاں ان ساری آیتوں میں سے میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ نشانی اس قدر اہم ہے کہ اللہ کے اس کلام میں اس سورت کو جس میں یہ آیت ہے اسی آیت سے منسوب کر کے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے.